السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی معزز سامعین و سامعات، آج جو آیات مقدسہ ہمارے زیر مطالعہ ہیں، آیت مقدسہ نمبر 49، 50 اور 51 ہے، سورۃ التوبہ ہے، 10واں پارہ ہے۔ پارے کا رکوع نمبر 13 اور سورہ مبارکہ کا رکوع نمبر 6 ہے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے غزوہ تبوک کے عنوان سے منافقین کی جو سازشیں تھیں، ان کی چالاکیاں اور اشتعال انگیزیاں تھیں، ان کو نمایاں فرمایا ہے، اور اس رکوع میں اسی کا تسلسل ہے۔ اور یاد رکھیے، جب بھی یہ منافقین کی نشانیاں اور شرارتیں ہم پڑھ رہے ہیں، تو اصل میں جو تربیت ہے ہمیں قرآن پاک کی، اللہ رب العزت کی، وہ دور حاضر کے حوالے سے یہ بھی ہے۔ ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے، اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ قرآن پاک ھدی للمتقین، متقین کی ہدایت کے لیے ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ بعض اوقات ہم آیات کا ترجمہ اور تفسیر جب سنتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم اس کو اسی دور کے ساتھ مختص کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ سارے ریفرنسز جو ہیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور حزب اللہ کے ہر دور کے جو ریفرنسز ہیں، وہ تو ہماری رہنمائی کے لیے ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمارے اس وقت کے جو سیاسی حالات ہیں، معاشی حالات ہیں، تعلیم و تربیت کے حالات ہیں، اور پھر من جملہ ہمارا جو ایک سسٹم ہے وہ کہاں کھڑا ہے، ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے۔ اصل میں قرآن پاک کو سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس تربیت کے نتیجے میں ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے کیا کرنا ہے، ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں۔ ہم اپنی سوسائٹی اور سماج کا انالیسس کریں گے، اور پھر اس کے لیے کچھ کریں گے۔ یہ کچھ کرنا جو ہے، حزب اللہ نے جو کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں، اور دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور ان کی جماعتوں نے جو کیا ہے، اصل میں وہی ہماری ذمہ داری ہے۔ اور پھر حزب اللہ کے مقابلے میں جو کفار، مشرکین، جو حزب الشیاطین ہیں، اور منافقین ہر دور میں ان کے اعلی کار رہے ہیں، جو اپنے مشن سے دھوکہ کرتے ہیں، حزب اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، استعمال ہوتے ہیں، اپنے انفرادی ذاتی اغراض کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ اعلی کار کے طور پر استعمال ہوتے ہیں،
ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ اتنے جو لمبا رکوع ہم پڑھ رہے ہیں اور اس میں اللہ رب العزت نے منافقین کی سازشوں کو واضح کیا ہے، بے نقاب کیا ہے، تو یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، ان کو سمجھنا ہے۔ اور دور حاضر میں اعلی کاری کی یہ جو نشانیاں ہیں، ہم نے ان سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، حزب اللہ کے اوصاف کو اختیار کرنا ہے اور منافقین سے محتاط رہنا ہے۔ آج کی آیت مقدسہ نمبر 49 میں اللہ رب العزت نے ان کی ایک اور نشانی واضح کی، ان کا ایک مائنڈ سیٹ بیان کیا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّ وَلَا تَفْتِنِّي، ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی ہمیں اجازت دے دیں اور یہ جو گمراہی ہے اس میں نہ ڈالیں۔ گمراہی سے مراد کیا ہے یا آزمائش سے مراد کیا ہے؟ ایک منافق چونکہ دل میں بیماری رکھتا ہے، اس کی نیت میں ہی کھوٹ ہے، وہ تو جہاد پہ جانا ہی نہیں چاہتا، لہذا وہ مختلف جو سختیاں ہیں، صعوبتیں ہیں، یعنی سفری صعوبتیں ہیں، اس کے علاوہ اور دیگر جو اسباب و وسائل کی تکلیف یا پریشانی ہے، قحط سالی ہے، تو ان تمام چیزوں کو وہ اپنی آزمائش اور فتنہ کہتا ہے۔ اور پھر احادیث میں آتا ہے کہ ایک ان کا بڑا منافق تھا جد بن قیس، اس نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ آپ مجھے یہیں رہنے دیں، کیونکہ روم کی جو خواتین ہیں وہ وہاں پر ہوں گی اور خواتین بھی گمراہی پیدا کرتی ہیں، فتنے میں ہم آ جائیں گے اور مجھ سے قابو نہیں رکھا جائے گا، تو مجھے آپ ادھر ہی رہنے دیں، اور یہ بھی فتنہ اور گمراہی ہے، میں اس گمراہی سے بچ جاؤں گا۔ یعنی اس تقوی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں ان خواتین کو دیکھوں گا نہیں تو میں اس گمراہی سے بچ جاؤں گا، لہذا مجھے یہیں رہنے دیں۔ ان تمام ان کی جو سازشیں ہیں اور مائنڈ سیٹ ہے، اللہ نے اس کا جواب دیا ہے۔ الا فی الفتنۃ سقطوا، خبردار تم تو پہلے فتنوں میں پڑے ہوئے ہو۔ سب سے بڑا فتنہ تو یہ ہے، گمراہی یہ ہے کہ تم حزب اللہ کو مختلف سازشوں کے تحت نقصان پہنچانا چاہتے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کرنے کی بجائے تم رخصت لے رہے ہو، اور نیت میں فتور ہے، نیت میں فراڈ اور دھوکہ ہے۔ تو سب سے بڑی گمراہی تو یہ ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جو جہنم ہے وہ کافروں کا احاطہ کرنے والی ہے۔ آیت نمبر 50 میں اللہ رب العزت نے ان کے ایک اور مائنڈ سیٹ کو بیان کیا ہے۔ ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو کوئی اچھی چیز مل جائے، خوبی مل جائے، یعنی فتح ہو جائے اور آپ کی پیش قدمی ہو جائے، آپ کو اس کے نتیجے میں ایک جو رٹ قائم کرنے کا معیار ہے وہ مل جائے تو تسؤہم، ان کو بڑا برا لگتا ہے۔ ظاہر ہے جب حزب اللہ کی رٹ ہوگی تو منافقین کو تو شکست ہوگی، کفار کو تو شکست ہونی ہے، ان کے جو اعلی کار تھے، جو سازشیں کر رہے تھے، جاسوسیاں کر رہے تھے، ان کی بھی شکست ہوگی۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، اور جب کوئی حزب اللہ کو مصیبت، سختی یا پریشانی پہنچتی ہے تو بڑے فخر سے کہتے ہیں، دیکھا ہم پہلے کہتے تھے کہ ان کو فلاں مصیبت آئے گی، فلاں پریشانی آئے گی، فلاں سختی ہوگی، تو ہم تو بڑے عقل مند ہیں، ہم نے اس سے پہلے ہی اپنا بچاؤ کر لیا ہے۔ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ، بڑے خوش ہوتے ہیں اور خوشیاں مناتے ہیں اور پھر پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ دیکھا یہ پریشانی ان کو آئی ہے اور اس پریشانی میں ان کو کتنی تکلیف آئی اور کتنے نتائج کیسے بھگتنا پڑے۔ حالانکہ بے وقوف منافقین یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ مومن کی جو جد و جہد ہے وہ تو آگے بڑھنے کی ہے، مومن کا ایک ویژن ہے اللہ کی رضا،
مومن کا ایک وین ہے انسانیت کی ترقی، انسانی حقوق کی پاسداری۔ ان کا تو یہ وین ہی نہیں ہے کہ ہمیں کوئی اچھائی ملے یا برائی ملے، وہ تو آگے بڑھ رہے ہیں، وہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ مومن رکنے والے کو نہیں کہتے، جد و جہد وہ کرنے والے کو کہتے ہیں۔ مومن کا معیار ہی شعوری جد و جہد، پیش قدمی اور اللہ کی رضا کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہے۔ اس لیے آیت نمبر 50 میں، آیت نمبر 51 میں اللہ رب العزت نے اسی وین کو بیان کیا ہے، قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ جو کوئی تکلیفیں وغیرہ ہمیں پہنچتی ہیں، جو کچھ ہوتا ہے، ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم یہ سوچیں، ہمارا تو یہ کام ہے کہ ہم اللہ کی رضا کو سوچیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ہمارا تو اللہ پر بھروسہ ہے۔ ہم یہ جتنی جد و جہد کر رہے ہیں، ایک اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور کے ساتھ، صرف رضائے الہی مقصود ہے، اور رضائے الہی کے نتیجے میں انسانیت کی اقدار، انسانی حقوق کو قائم کرنا ہے، انسانیت کو غلامی سے نکالنا ہے، انسانیت کو ظلم سے نکالنا ہے، اور ظلم سے نکال کر عدل کا نظام قائم کر کے، عدل کی رٹ قائم کر کے اللہ سے جوڑنا ہے۔ اب بتائیے کہ یہ تو مشن ہی بڑا اونچا ہے۔ اس اعلیٰ مشن کے لیے ہمیں اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہے۔ حزب اللہ اللہ کی جماعت ہے، اس لیے حزب اللہ کا اور کوئی مشن نہیں، کوئی ویژن نہیں، کوئی نظریہ نہیں ہے۔ وہ خالصتاً انسانیت کی خدمت رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں۔ تو جب یہ مشن ہوگا، یہ وین ہوگا، پھر ان کو ناکامی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ناکامی نہیں ہے اگر کسی جگہ حزب اللہ میں سے کچھ افراد شہید ہو جاتے ہیں، وقتی طور پر حزب اللہ کو شکست بھی ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی ناکامی تو نہیں نا، یہ تو اسی تسلسل کا حصہ ہے، آگے بڑھنے کا حصہ ہے۔ کبھی وہ غازی ہوں گے، کبھی وہ شہید ہوں گے، لیکن مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ مایوسیاں جو ہیں یہ مومنوں کے شیوا کے خلاف ہے، مومنوں کا شیوا نہیں ہے، یہ حزب اللہ کا معیار نہیں ہے، ان کا مقام نہیں ہے۔ مایوسی، غفلت، سستی، یہ تو منافقین کی نشانیاں ہیں۔ یہ منافق اس ہدف کو دیکھتے ہیں۔ حزب اللہ کا ایک ہی ہدف ہے، پیش قدمی، آگے بڑھنا، شعوری جد و جہد میں حصہ ڈالنا ہے، اللہ رب العزت پہ بھروسہ رکھنا ہے، اللہ کی مدد کا ہمیشہ متلاشی رہنا ہے، منتظر رہنا ہے۔ جتنے بھی مادی اسباب، وسائل، ذرائع موجود ہوں، ان مادی وسائل کو، اسباب کو استعمال کرنا اللہ کی نعمت سمجھتے ہوئے، اس دور کی ضرورت سمجھتے ہوئے، دور کے تقاضوں کے مطابق اپنے وین کو بڑھانا۔ ٹیبل ٹاک کے جتنے بھی پروگرامز ہوتے ہیں، اس کی بیسز ہوتی ہیں، ان کے متعلق سوچنا، یہ مومن جماعت حزب اللہ کا مرتبہ اور مقام ہے۔ لیکن اصل میں نظر ان کی اللہ کی مدد پہ ہے، ان کا جو مرکز ہے وہ اللہ کی ذات اقدس ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز بھی اللہ کی ذات اقدس ہے، اسی سے مشاورت ہے۔ ادھر سے جماعت حزب اللہ کی مشاورت اور اللہ کی مشاورت، یہ سب ایک پیج پہ ہیں۔ اس لیے اللہ پہ بھروسے کا مفہوم بھی یہی ہے۔ توکل کا یہ مفہوم نہیں ہوتا کہ ہم ہاتھ میں ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائیں اور ساری چیزیں اللہ کے کھاتے میں ڈال دیں۔ یہ تو اس کو تعطل کہتے ہیں۔ تعطل کا معنی ہوتا ہے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاؤ۔ توکل یہی ہے جس کی ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت پر توکل یہ ہے کہ پہلے اپنی مینجمنٹ کرو، اعلیٰ نظریہ، اعلیٰ شعور، شعوری جد و جہد، اس کے تمام تر مراحل اختیار کرو۔
جو اللہ کے اسباب ہیں اس کو نعمت سمجھتے ہوئے استعمال کرو، ہر دور کے جو معروضی حالات ہیں ان معروضی حالات کے مطابق اختیار کرو، اور پھر میدان میں اتر کے اللہ سے مدد مانگو، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ یہ ہے اصل میں توکل۔ اللہ رب العزت ہمیں ان منافقین کی جو چالیں ہم پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حزب اللہ کے جو اوصاف ہیں ان کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے لیے جتنی بھی کوئی مشکلات ہیں اس میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔